بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم کمپیوٹر سائنس کی 8ویں جماعت کی کتاب کے دوسرے چیپٹر کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے ڈاٹا کمیونیکیشن اینڈ کمپیوٹر نیٹ ورکس۔ یہ سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کمپیوٹر اور دیگر ڈیوائسز کس طرح آپس میں جڑ کر معلومات کا تبادلہ اور اشتراک کرتی ہیں۔ بیٹا ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ہم اس چیپٹر کو 2 ویڈیوز میں مکمل کریں گے، اور آج کے پہلے حصے میں ہم پڑھیں گے ڈاٹا کمیونیکیشن، جس میں شامل ہے میسج سینڈر، ریسیور، ٹرانسمیشن میڈیا اور انکوڈر اور ڈیکوڈر۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کمیونیکیشن میڈیا، جس میں آئیں گے ٹوسٹڈ پیئر کیبل، کویکسل کیبل اور فائبر آپٹیکل کیبل۔ پھر ہم بات کریں گے ان گائیڈڈ میڈیا پر، جس میں شامل ہے ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز اور انفرارڈ ویوز۔ بیٹا یہ سبق ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جدید کمپیوٹر نیٹ ورکس نے ہماری دنیا کو کس طرح بدل دیا ہے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، کاروبار ہو، صحت یا روزمرہ زندگی ہو۔ یہ سب کچھ اب پہلے سے کہیں زیادہ آسان، محفوظ اور مؤثر ہو گیا ہے۔ تو بیٹا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی تعلیمی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں چیپٹر 2 کا پہلا حصہ۔ چیپٹر 2 ہے ڈاٹا کمیونیکیشن اینڈ کمپیوٹر نیٹ ورک۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جو آپ میں نے پہلے بتایا ہے، ڈاٹا کمیونیکیشن۔ تو اس میں ڈاٹا کمیونیکیشن کا کویسچن ہے، ایکسپلین ڈاٹا کمیونیکیشن۔ ڈاٹا کمیونیکیشن از دا پروسیس آف سینڈنگ اینڈ ریسیونگ ڈاٹا الیکٹرانکلی فرام ون پلیس ٹو این ادر تھرو وائرڈ اور وائرلیس میڈیا۔ ڈاٹا کمیونیکیشن وہ عمل ہے جس میں معلومات یا ڈاٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ برقی طور پر بھیجا اور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں تار والے یا بغیر تار والے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بغیر تار والے ذرائع ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر سے ڈاٹا جو ہے یہ نیٹ ورک آ رہا ہے تو موبائل میں یا کسی ڈیوائس میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے کمپوننٹ آف ڈاٹا کمیونیکیشن۔ کمپوننٹ کون سے ہیں جو ڈاٹا کمیونیکیشن استعمال ہوتے ہیں؟ پہلا ہے میسجنگ، دوسرا ہے ٹرانسمیشن میڈیا، پھر ہے سینڈر، پھر ہے انکوڈر اینڈ ڈیکوڈر، اور یہ والا ریسیور ہے۔ تو اس کا ہم کویسچن پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ کویسچن ہے واٹ از ڈاٹا کمیونیکیشن سسٹم، رائٹ اٹس مین کمپوننٹ۔ ڈاٹا کمیونیکیشن سسٹم کیا ہے، اس کے اہم اجزاء کون سے ہیں؟ تو جواب ہے اس کا، ڈاٹا کمیونیکیشن سسٹم از اے پروسیسنگ آف سینڈنگ اینڈ ریسیونگ ڈاٹا الیکٹرانکلی بٹوین ٹو ڈیوائسز۔ ڈاٹا کمیونیکیشن وہ سسٹم ہے جس میں ڈاٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ برقی طور پر بھیجا اور وصول کیا جاتا ہے۔ اٹ ہیز دا فالوئنگ مین کمپوننٹ۔ اس کے اہم اجزاء یہ ہیں۔ پہلا ہے میسجنگ، دا ڈاٹا از ٹو سینڈ سچ اے ٹیکسٹ، امیج اور ویڈیو۔ پیغام بھیجا جانے والا ڈاٹا جیسے متن ہے، لکھا ہوا، تصویر ہے یا ویڈیو ہے۔ دوسرا ہے سینڈر، بھیجنے والا جو پیغام بھیجتا ہے۔ دا ڈیوائس دیٹ سینڈ دا میسج، وہ آلہ جس سے پیغام بھیجا جاتا ہے۔ پھر ہے ریسیور آتا ہے، وصول کرنے والا۔ دا ڈیوائس دیٹ ریسیو دا میسج، وہ آلہ جو پیغام وصول کرتا ہے۔ 4 نمبر پہ ہے ٹرانسمیشن میڈیا، ترسیلی آلہ جس کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا ہے۔ دا پیتھ وے تھرو وچ دا میسج ٹریول، وائر اور وائرلیس، راستہ جو پیغام جس سے گزرتا ہے، تار والا ہوتا ہے یا بغیر تار والا۔ انکوڈرز اینڈ ڈیکوڈرز، دا چینج ڈاٹا انٹو سگنل فرام سینڈنگ اینڈ کنورٹ سگنل بیک انٹو ڈاٹا فار ریسیونگ۔ انکوڈر اور ڈیکوڈر ہوتا ہے ڈاٹا کو سگنل میں اور سگنل کو دوبارہ ڈاٹا میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جو آپ چیز تصویر بھیجتے ہیں وہ سگنل میں آ جاتی ہے، اور سگنل سے پھر جو ڈیکوڈر ہے اسے دوبارہ تصویر بنا دیتا ہے۔ تو بیٹا یہ ساری ہم نے تفصیل سے چیزیں پڑھ لی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کمیونیکیشن میڈیا۔
تو کمیونیکیشن میڈیا کا کویشچن ہے واٹ از دا کمیونیکیشن میڈیا، رائٹ اٹس مین ٹائپ۔ کمیونیکیشن میڈیا کیا ہے، اس کی اقسام لکھیں۔ تو آنسر ہے کمیونیکیشن میڈیا از دا پیتھ through which data is sent or received over network۔ کمیونیکیشن میڈیا وہ راستہ ہے جس کے ذریعے نیٹ ورک پر ڈاٹا بھیجا یا وصول کیا جاتا ہے۔ اٹ ہیز مین ٹو ٹائپ، اس کی دو اقسام ہیں، پہلی ہے وائر فزیکل میڈیا اور دوسری ہے وائرلیس میڈیا، بغیر تار والا اور تار والا۔ یہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلے ہے ہم پڑھیں گے فزیکل ٹرانسمیشن میڈیا کہ فزیکل جو تار والا ڈاٹا ہے وہ کیسے بھیجا جاتا ہے۔ تو کویشچن ہے واٹ از دا فزیکل ٹرانسمیشن میڈیا، فزیکل ٹرانسمیشن میڈیا کیا ہے؟ تو آنسر ہے فزیکل ٹرانسمیشن میڈیا از دا فزیکل پیتھ اوور وچ ڈاٹا سگنل آر ٹرانسمیٹڈ۔ فزیکل ٹرانس میڈیا وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ڈاٹا کے سگنل منتقل کیے جاتے ہیں۔ اٹ از آلسو کالڈ گائیڈڈ میڈیا اور باؤنڈڈ میڈیا، اسے گائیڈڈ میڈیا اور باؤنڈڈ میڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اٹ از یوز ٹو کنیکٹ کمپیوٹر اینڈ ڈیوائس تھرو کیبل فار ڈاٹا کمیونیکیشن، اس کے ذریعے یہ کمپیوٹر اور دیگر آلات کو تاروں کے ذریعے آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ آتی ہے ٹوسٹڈ پیئر کیبل۔ ٹوسٹڈ پیئر کیبل، واٹ از ٹوسٹڈ پیئر کیبل؟ اس کا جو کویشچن ہے وہ یہ والا ہے، ٹوسٹڈ پیئر کیبل کیا ہے؟ ٹوسٹڈ پیئر کیبل از دا ٹائپ آف فزیکل میڈیا made by twisting two insulated copper wire together. It reduces transmission noise and is cheaper and easy to install۔ twisted pair cable فزیکل میڈیا کی ایک قسم ہے جو موجود موصل تانبے کی تار کو آپس میں جوڑ کر بنائی جاتی ہے۔ یہ شور کم کرتی ہے، سستی ہوتی ہے اور آسانی سے نصب کی جاتی ہے۔ ایڈوانٹیج اس کے ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیج، اس کے فائدے اور نقصانات ہیں۔ تو کویشچن ہے واٹ از دا ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج آف ٹوسٹڈ پیئر کیبل۔ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے فائدے اور نقصانات بتائیں۔ تو یہ ایڈوانٹیج ہیں، فائدے ہیں، اور یہ ڈس ایڈوانٹیج ہیں۔ پہلا اٹ از ایزلی ٹو انسٹال اینڈ ٹرمینیٹ، اسے نصب کرنا جوڑنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے پوائنٹ اٹ از لیس ایکسپینسز، یہ سستی ہوتی ہے۔ اور گیا ہے پرفارم ویل اوور شارٹ ڈسٹانس، قلیل فاصلے پر یا تھوڑے فاصلے پر کارکردگی دکھاتی ہے۔ اٹ از لائٹ ویٹ اینڈ فلیکسیبل، یہ ہلکی اور لچکدار ہوتی ہے۔ ایزی ٹو کنیکٹ اینڈ سوٹیبل فار ڈاٹا اینڈ وائس کمیونیکیشن، ڈاٹا اور وائس کمیونیکیشن کی ترسیل کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ اور جس کے نقصانات جو ہیں وہ سگنل لاس، اٹینشن از ہائی اوور لانگ ڈسٹانس، زیادہ فاصلے پر سگنل کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے اٹ پرووائڈ پور سیکورٹی اینڈ کین بی ایزلی ٹیپڈ، اس کی سیکورٹی کم ہوتی ہے اور آسانی سے ٹیپ کی جاتی ہے۔ دا وائر آر تھن اینڈ کین بریک ایزلی، یہ تاریں باریک پتلی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جلدی ٹوٹ جاتی ہیں۔ چار پہ اٹ ہیز لو ڈیوریبلٹی اینڈ نیڈ ریگولر مینٹیننس، پائیداری کم ہے، باقاعدہ اس کی دیکھ بھال ضروری ہوتی ہے۔ پانچواں ہے اٹ از افیکٹڈ بائی الیکٹرو میگنیٹ انٹرفیرنس EMI، برقی مقناطیس مداخلت سے متاثر ہو جاتی ہے۔ آگے ہے کویکس کیبل، تو اس کی کویشچن ہے واٹ از کویکس کیبل، رائٹ اٹس مین فیچر اینڈ یوزز۔ A coax cable is made of a single copper wire۔ کویکس کیبل ایک تانبے کی تار پر مشتمل ہوتی ہے، سراؤنڈنگ بائی 3 لیئر، جس کے ارد گرد 3 تہیں ہوتی ہیں۔ An insulating material، ایک موصل مواد، بریڈڈ میٹل لیئر، ایک دھات کی جالی دار تہ، اینڈ اے پلاسٹک آؤٹر کورنگ، اور ایک پلاسٹک کی بیرونی تہ ہوتی ہے۔ جس طرح یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اندر کاپر کی وائر ہے، اس کے اوپر یہ انسولیٹڈ ہے اور جو دھات کی تہ ہے، اور یہ کاپر میش ہے اس کے اوپر، اور سب سے اوپر جو ہے آؤٹ سائڈ پہ یہ پلاسٹک کی تہ چڑھی ہوئی ہے۔ اٹ پرووائڈڈ اے ہائر ڈاٹا ٹرانسمیشن ریٹ دین اے ٹوسٹڈ پیئر کیبل، یہ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے مقابلے میں زیادہ رفتار سے ڈاٹا منتقل کرتی ہے۔
and can be used over longer distance, اور یہ طویل فاصلے یعنی لمبے فاصلے تک استعمال ہو سکتی ہے. It is commonly used in a cable television, CATV and network connection, اور یہ عام طور پر کیبل ٹی وی اور نیٹ ورک کنیکشن میں استعمال ہوتی ہے. اب اس کے ہیں ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج. کویکس کیبل جو ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیج ہیں. یہ والا ہے کویشچن، واٹ از دا ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج آف کویکس کیبل. کویکس کیبل کے فائدے اور نقصانات. تو یہ فائدے لکھے ہوئے ہیں اور اس سائڈ پہ نقصانات ہیں. ایڈوانٹیج ہے ڈاٹا کین بی ٹرانسمیٹڈ ایٹ ہائی اسپیڈ، ڈاٹا زیادہ تیزی سے منتقل کیا جا سکتا ہے. اٹ ہیز بیٹر شیلڈڈ دیٹ ٹوسٹڈ پیئر کیبل، اس میں ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے مقابلے میں بہتر حفاظتی طے ہوتی ہے. اٹ پرووائڈز ہائر بینڈ وتھ، اور یہ زیادہ بینڈ وتھ فراہم کرتی ہے. اور ڈس ایڈوانٹیج ہے اٹ از مور ایکسپینسو دین ٹوسٹڈ پیئر کیبل، یہ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے مقابلے میں زیادہ مہنگی ہوتی ہے. سنگل فالٹ ان دا کیبل کین کاز دا ہول نیٹ ورک ٹو فیل، اگر کیبل میں خرابی ایک جگہ سے ہو جائے تو پورا نیٹ ورک متاثر ہوتا ہے. نیکسٹ ہے فائبر آپٹیکل کیبل. تو فائبر آپٹیکل کیبل ہے رائٹ اٹس مین فیچر، اس کے خصوصیات بتائیں. فائبر آپٹیکل کیبل کیا ہے؟ تو فائبر آپٹیکل کیبل ہیز اے کور میڈ آف مینی تھن گلاسز پلاسٹکس اور سلائس فائبر دیٹ ٹرانسمٹ لائٹ سگنل. فائبر آپٹیکل کیبل کے مرکز میں بہت سی باریک شیشے، پلاسٹک یا سلیکا کی تاریں ہوتی ہیں جو روشنی کے ذریعے ڈاٹا منتقل کرتی ہیں. The core is covered by a protective shield and a plastic coating that protect the fiber from electromagnetic interference. اس کے گرد ایک حفاظتی طرح اور پلاسٹک کی کوٹنگ ہوتی ہے جو فائبر کو برقی مداخلت، ہیٹ، حرارت اینڈ کولڈ اور سردی سے محفوظ رکھتی ہے. It is used for fast and longer distance data transmission. یہ زیادہ تیز رفتار اور طویل فاصلے تک ڈاٹا کی منتقلی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ تصویر میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہے، اس کے اندر تاریں ہیں بہت ساری جو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ کور ہے اور یہ کالڈنگ ہے، یہ کلیٹنگ ہے، اس کی یہ تہیں ہیں ساری. آؤٹر جیکٹ ہے یہ یہاں والی، یہ یلو والے کلر والی. تو یہ فائبر اب اس کے ہیں ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج. یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے جو ہم کویشچن کی صورت میں پڑھیں گے. واٹ آر دا ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج آف اے فائبر آپٹیکل کیبل. فائبر آپٹیکل کیبل کے فائدے اور نقصان بیان کریں. تو یہ ایڈوانٹیج ہیں، فائدے ہیں. اٹس پرووائڈ مور بینڈ وتھ، یہ زیادہ بینڈ وتھ فراہم کرتی ہے. اٹ کیری ڈاٹا ان فارم آف لائٹ الاؤنگ ہائر ٹرانسمیشن سپیڈ، یہ روشنی کی شکل میں ڈاٹا منتقل کرتی ہے جس سے رفتار زیادہ ہوتی ہے. 3 نمبر پہ ہے اٹ کین ٹرانسمٹ ڈاٹا اوور لانگ ڈسٹانس، یہ طویل فاصلے پر ڈاٹا منتقل کرتی ہے. 4 پہ ہے اٹ از ریلائبل اینڈ ریسسٹنٹ ٹو ٹیمپریچر چینج، یہ قابل اعتماد ہے اور درجہ حرارت کی تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتی. اٹ از تھن، لائٹ ویٹ اینڈ کین بی ہینڈل مور پل پریشر، یہ باریک، ہلکی اور زیادہ لچک کھچاؤ برداشت کر سکتی ہے. اٹ از لیس افیکٹڈ بائی نوائز اور انٹرفیرنس، یہ شور یا مداخلت سے کم متاثر ہوتی ہے. اور ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کے اٹ از ایکسپینسر، یہ مہنگی ہے. اٹ نیڈ ریگولر مینٹیننس، اس کی دیکھ بھال ضروری ہوتی ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کنیکٹ ود ادر ڈیوائسز، اسے دوسرے آلات سے جوڑنا مشکل ہوتا ہے. اٹ از ڈیلیکیٹ اینڈ کین بریک ایزیلی، یہ نازک ہونے کی وجہ سے جلد ٹوٹ جاتی ہے. انسولیشن از ڈیفیکلٹ ڈیو ٹو اٹ از سینسٹیو نیچر، تنصیب اس کا جو لگانا ہے وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت حساس ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ان گائیڈڈ میڈیا. کوشچن ہے ان گائیڈڈ میڈیا وائر از مین کیٹیگری، رائٹ اٹس مین کیٹیگری. ان گائیڈڈ میڈیا اور اس کی اقسام لکھیں. تو ان گائیڈڈ میڈیا ہے از اے ٹائپ آف ٹرانسمیشن ان وچ الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور سگنل آر ٹرانسمیٹڈ وداؤٹ یوزنگ اینی فزیکل میڈیم. ان گائیڈڈ میڈیا وہ ذریعہ ہے جس میں برقی مقناطیسی لہریں
یا سگنل بغیر کسی جسمانی ذریعہ کے منتقل کیے جاتے ہیں۔ اٹ از آلسو کالڈ وائرلیس ٹرانسمیشن، اسے وائرلیس ٹرانسمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ دیر آر 3 مین کیٹیگریز آف ان گائیڈڈ میڈیا، یہاں پر ان گائیڈڈ میڈیا کی 3 اہم اقسام ہیں۔ فرسٹ ہے ریڈیو ویوز، دوسرا ہے مائکرو ویو ویوز اور تیسرا ہے انٹرفیئرڈ ویوز۔ تو سب سے پہلے ریڈیو ویوز ہم پڑھیں گے۔ یہ ریڈیو ویوز کی تصویری مثالیں ہیں یہاں پہ۔ تو ریڈیو ویوز ہے، کویسچن ہے واٹ از ان گائیڈڈ میڈیا، رائٹ؟ ان گائیڈڈ میڈیا ڈاٹا ٹرانسمٹ ڈاٹا تھرو دا ایئر وداؤٹ یوزنگ اینی فزیکل کیبل۔ ان گائیڈڈ میڈیا میں جو ہے وہ ذریعہ ہے جس میں ڈاٹا کسی تار کے بغیر ہوا کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ اٹ از آلسو کالڈ وائرلیس ٹرانسمیشن، اسے وائرلیس ٹرانسمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اٹس مین ٹائپ آف ان گائیڈڈ میڈیا، یہ ان گائیڈڈ میڈیا کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے ریڈیو ویوز۔ ریڈیو ویوز آر لو فریکوینسی الیکٹرو میگنیٹک ویوز دیٹ ٹریول تھرو اوپن اسپیس ان آل ڈائریکشن۔ ریڈیو ویوز کم برقی رفتار والی مقناطیسی لہریں ہیں جو خلا میں ہر سمت میں سفر کر سکتی ہیں۔ دے کین پاس تھرو وال اینڈ ادر آبجیکٹ، یہ دیواروں وغیرہ سے گزر سکتی ہیں۔ وچ الاؤ سگنل ریسیپشن ان سائڈ بلڈنگ، جس سے عمارتوں کے اندر بھی سگنل وصول ہوتے ہیں۔ ایگزامپل ہیں، مثالیں ہیں، ایف ایم ریڈیو ہے، کارڈلیس فون ہے، اینڈ ٹیلی ویژن اور ٹیلی ویژن کی اس کی مثالیں ہیں۔ تو یہ تھا ریڈیو ویوز کے بارے میں، جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے۔ اس کے بعد ہے مائکرو ویو ٹرانسمیشن، دوسری قسم ہے ان گائیڈڈ میڈیا کی۔ تو مائکرو ویو ہے آر دا الیکٹرو میگنیٹک ویو ود فریکوینسی بٹوین 1 and 3 گیگا ہرٹز۔ مائکرو ویوز برقی مقناطیسی لہریں ہیں جن کی تعداد 1 سے 300 گیگا ہرٹز کے درمیان ہوتی ہے۔ دے ٹریول ان اے اسٹریٹ لائن، وہ ایک سیدھی لائن میں سفر کرتی ہیں۔ اینڈ آر یوزڈ فار لانگر ڈسٹانس، اور لمبے طویل فاصلے تک استعمال کی جاتی ہیں۔ اینڈ لائن آف اے سائٹ کمیونیکیشن، اور فاصلے کی کمیونیکیشن میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگزامپل ہے سیٹلائٹ کمیونیکیشن، موبائل فون، ریڈیو نیویگیشن اینڈ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونیکیشن سسٹم۔ یہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن، موبائل فون، ریڈیو نیویگیشن اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونیکیشن سسٹم کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ آپ اس بیس اسٹیشن ہے، بیس اسٹیشن سے یہ ٹرمینل بی اور ٹرمینل اے پر یہ مائکرو ویو ٹرانسمیشن کے ذریعے اس کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ دوسرا ہے لاسٹ ہے انفرارڈ ویوز ٹرانسمیشن۔ انفرارڈ ٹرانسمیشن جیسے یہ ریموٹ ہے، ریموٹ سے یہ انفرارڈ ٹرانسمیشن ریڈیشن نکل رہی ہیں اور یہ ٹیلی ویژن تک اس کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ انفرارڈ ویوز ہوتی ہیں اور ہائی فریکوینسی ویو یوزڈ فار شارٹ ڈسٹینس وائرلیس کمیونیکیشن۔ انفرارڈ ویوز جو اعلیٰ ترین تعداد والی جو قلیل فاصلے وائرلیس کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ دے کین ناٹ پاس تھرو وال ڈیو ٹو دیئر ہائی فریکوینسی، یہ اپنی زیادہ تعداد کی وجہ سے دیواروں سے نہیں گزر سکتی۔ ایگزامپل ہے، مثالیں ہیں، ٹی وی ریموٹ کنٹرول ہے، ڈاٹا ٹرانسفر بٹوین موبائل فون ہے اینڈ کمپیوٹر ٹو فون ڈاٹا شیئرنگ ہے۔ مثال ہے اس کی ٹی وی ریموٹ کنٹرول، 2 موبائل فون کے درمیان ڈاٹا ٹرانسفر اور کمپیوٹر اور موبائل کے درمیان ڈاٹا شیئرنگ اس کی مثالیں ہیں۔ تو بیٹا یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند رہے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر تعلیمی ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔